السلام علیکم بچوں، آج ہم کہانی لکھنا سیکھیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے مضمون لکھنا بتایا، اس میں نے آپ کو کچھ ہدایات دی ہیں کہ آپ نے کیسے کام کرنا ہے۔ اسی طرح کہانی لکھنے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ کہانی کیا ہے؟ آپ نے آج کل جو فیری ٹیلز دیکھتے ہیں، آپ جو موویز دیکھتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ کہانی کی جو نیو ورژن ہے، کہانی کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ اس کی نیو ورژن ہے۔ اسی طرح جو اس سے پہلے جو کتابیں ملتی تھیں، جو رسالے ملتے تھے، اس کے اندر جو کہانیاں لکھی ہوئی ہوتی تھیں، وہ اس وقت جو پرنٹنگ کا مٹیریل جو تھا وہ کیونکہ استعمال میں ہوتا تھا، اس لیے یہ کہانیاں جو تھی وہ رسالوں میں، کہانی اخبارات میں، اس کے علاوہ تمام چیزوں میں کہانیاں آتی تھیں۔ اس سے پہلے جب لکھنے کا رواج نہیں تھا تو کہانیاں تب بھی سنائی جاتی تھی۔ مائیں بچوں کو کہانیاں سناتی ہیں۔ اس کے علاوہ پرانے زمانے میں قصہ گو ہوتے تھے، جو کہ جو علاقوں کے چوک ہوتے تھے یا چوپال ہوتی تھی، وہاں پر بیٹھتے تھے اور یہ قصہ خوانی کی جاتی تھی، قصے سنائے جاتے تھے اور لوگ دلچسپی سے ان کی باتیں سنتے تھے۔ یعنی کہانی جو ہے وہ شروع سے انسان کی نیچر ہے کہ وہ کہانیاں اور اپنی خیالات کو، اچھے خیالات کو جمع کرتا ہے اور اس کو کہانی سننا اچھا لگتا ہے۔ بچوں کو کہانیاں رات کے وقت دادی اماں سے، نانی اماں سے، اپنی امی سے کہانیاں سننا اچھا لگتا ہے۔ لہذا کہانی جو ہے وہ ہوتی کیا ہے؟ کہانی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی دلچسپ واقعہ جس کو کہ پیارے طریقے سے بیان کیا جائے۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہمیں کہانی جو ہے وہ دی گئی ہے، اس کے مطابق اس کا اخلاقی کیا مد نظر ہے، جسے نتیجہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ اس کا اخلاقی سبق کیا ہوگا؟ آیا ہم سچ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ آیا ہم جھوٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہم ایمانداری کے بارے میں کہانی سنا رہے ہیں، یا کوئی انسانی ہمدردی جگانے کے لیے کوئی بات بیان کر رہے ہیں؟ اس کے بعد کہانی جو ہوتی ہے وہ کبھی کہیں سے پڑھیں بھی تو ہم ان کو ان لفظوں میں نہیں لکھتے، بلکہ ان کو اپنے لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور کہانی کا جو خاکہ اگر دیا جائے، جیسے یہ بھی میں نے یہاں پر خاکہ لکھا ہوا ہے، تو صرف یہی نہیں ہوتا کہ کوے کا درخت پر بیٹھا ہونا اور بس آگے سے اسی چیز کو، اس کو بلینکس کو پورا کر دیں تو یہ کہانی بن گئی۔ کہانی کو اچھے طریقے سے بیان کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کو زیادہ لمبا بھی نہیں لکھتے، نہ ہی بالکل مختصر لکھتے ہیں، اور ہمیشہ کہانی ہماری ماضی میں لکھی جاتی ہے، اور کہانی میں خاص طور پر واقعات کی ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے، اور آخر میں کیا رکھا جاتا ہے؟ اخلاقی سبق رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کہانی لکھنے کے بعد اسے ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ آج کی ہماری کہانی کا موضوع ہے خوشامد بری بلا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ دیکھیں کہ خوشامد کا مطلب کیا ہے۔ خوشامد کا مطلب ہے جھوٹی تعریف بیان کرنا۔ کسی بھی شخص کو تعریف، جھوٹی تعریف اس کی ہو، اس میں وہ خوبیاں نہ ہوں، جب اس کے اندر خوبیاں بیان کر دی جاتی ہیں تو وہ، کیونکہ اس کے اندر وہ خوبی نہیں ہوتی، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں کہاں کا بادشاہ بن گیا ہوں، میرے میں پتہ نہیں کیا خوبیاں ہیں، جو کہ اس کو کیا کر دیتی ہیں؟ نقصان پہنچاتی ہیں۔ فرض کیا جیسے میں آپ نے گندی سی تصویر بنائی ہے، تو کوئی آپ کو کہے جی آپ تو بڑے پیارے آرٹسٹ ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے کلر آپ کا لائنوں سے باہر آ رہا ہو، تو آپ تو کہیں گے جی میں تو بڑا آرٹسٹ بن گیا ہوں۔ تو جب آپ کی تصویر آرٹسٹ کے سامنے جائے گی تو آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کی شخصیت کو نقصان پہنچے گا کہ آپ تو جھوٹی تعریف کے عادی تھے، آپ تو پھولے ہوئے تھے، غرور کر رہے تھے کہ مجھے یہ کام آتا ہے، جبکہ آپ کو اصل میں کام نہیں آتا تھا۔ یہاں پر بھی جو ہے خوشامد بری بلا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی تعریف سننا، یعنی جھوٹی تعریف جب انسان سنتا ہے تو وہ پھول جاتا ہے، یعنی غرور کرنے لگتا ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم میں کون سی عیب ہیں، کون سی خوبیاں ہیں۔ اب اس کے لیے میں نے خاکہ لکھ دیا ہے آپ کو۔ اب آپ نے اس کے درمیان میں کہانی لکھنی ہے، جیسے کوے کا درخت پر بیٹھا ہونا۔ اس کا کیا لکھیں گے آپ؟ کوا درخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے منہ میں روٹی تھی، اور وہ مناسب جگہ کی تلاش میں تھا
کہ وہ کہاں بیٹھ کر وہ اپنی روٹی سے لطف اندوز ہو یا مزے سے روٹی کھائے۔ اس کو آپ نے 3 سے 4 لائنوں میں لکھنا ہے۔ اسی طرح وہیں سے جب کوا اپنی درخت پر بیٹھا ہوا تھا تو لومڑی وہاں سے گزری۔ جب اس لومڑی نے اپنا سر اٹھا کر اوپر کوے کو بیٹھے دیکھا تو دیکھا کہ اس کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، تو کیونکہ لومڑی کو بھی بھوک لگی تھی لہٰذا وہ سوچنے لگی کہ اس کوے سے کیسے یہ روٹی کا ٹکڑا لیا جائے، لہٰذا اس کے ترکیبیں سوچنے لگی۔ یہاں اس کا آئے گا ٹکڑا ہتھیانے کا سوچنا، یعنی یہاں پر میں نے کوئی اس کی ترکیب نہیں بتائی ہے، آپ نے یہاں پر اس کے بارے میں بتانا ہے۔ تو اس نے کیا سوچا کہ کیا وہ درخت پر چڑھ کر اس سے ٹکڑا چھین لے، تو اس نے سوچا کہ اگر وہ درخت پر چڑھے گی تو کوا اڑ جائے گا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ اس کوے کی خوشامد کی جائے تاکہ کسی طرح یہ روٹی کا ٹکڑا اسے مل جائے۔ لہٰذا اس نے کیا کہنا شروع کیا کہ میاں کوے تم تو بڑے خوبصورت ہو، تمہارے پر بڑے خوبصورت ہیں، تمہاری آواز بہت اچھی ہے، اور دیکھو تمہاری آواز کتنی اچھی ہے، تمہارا گانا بہت اچھا ہے۔ تو کوا جب اس نے سنا کہ کوے کبھی یہ تو میری آواز کی بڑی تعریف کر رہی ہے تو وہ بڑا خوش ہو گیا، حالانکہ کوے کی آواز سب سے بھدی ہوتی ہے۔ تو کوا جب خوش ہوا اور اس نے کہا کوے میاں مجھے اب آپ نے یہاں پر بڑے خوبصورت طریقے سے اس کا مکالمہ لکھنا ہے، اور کوے میاں اب آپ تو ذرا مجھے گانا تو سنائیں۔ اب کوا جو تھا وہ خوشامد سن کر پھول چکا تھا، اور یعنی اسے غرور آ گیا، تو اس نے سمجھا کہ میں تو بڑا گویا ہوں، لہٰذا اس نے کیا کیا، کائیں کائیں کرنی شروع کر دی۔ جب اس نے کائیں کائیں کرنے کے لیے منہ کھولا تو اس کا روٹی کا ٹکڑا نیچے گر گیا۔ جب اس کا روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا تو لومڑی بھاگتی ہوئی آئی، روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور چلی گئی۔ اب کوا جو تھا وہ کائیں کائیں کرتا ہوا جب اس نے دیکھا کہ روٹی کا ٹکڑا بھی غائب ہے تو اسے پتہ لگا کہ لومڑی نے خوشامد کر کے اس سے روٹی کا ٹکڑا ہتھیا لیا ہے، لہٰذا نتیجہ کیا آئے گا، یہاں پر نیچے آپ لکھیں گے نتیجہ خوشامد بری بلا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ آپ کی کہانی پورے ایک پیج پر آنی چاہیے، کاپی کے پیج پر نہیں۔ کاپی کا تقریباً 1.5 پیج بنے گا، کاپی کا تقریباً 1.5 پیج بنے گا، اور آپ کا پیپر کا پورا پیج ہوگا۔ یہ آپ نے کہانی کو اس طرح سے بیان کرنا ہے اور آپ نے اس کو لکھنا ہے اور مجھے دکھانی ہے۔ یہی آپ کا آج کا ہوم ورک ہے۔